ہماری محفل نعت میں سر بیان بھی ہوتا ہے، پھول چننے کو ملتے ہیں۔ آج میں وظیفہ اس کو کہیں، ساری مشکلوں کی حل اس میں موجود ہے۔ بعض علماء نے تو فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اگر آپ مشکلوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آپ بلاؤں سے حفاظت چاہتے ہیں، آپ برکت چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، اسی کو پڑھیں۔ بہت آسان ہے مگر توجہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے مستقل، اور دو سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے بھی یہ آیت اتاری گئی ہے۔ سورہ نمل میں یہ آیت ہے، ہم دن بھر میں اس کو پڑھتے بھی ہیں، جو پڑھتے ہیں، مگر میں نے کہا توجہ نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں رک گئیں، سمندر جوش آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ سبحان اللہ، کیسا وظیفہ ہے یہ، کیسا تعویذ ہے یہ۔ بسم اللہ کا لکھ کر تعویذ بنا لیں، اپنے گلے میں ڈال لیں، بلاؤں سے حفاظت رہے گی۔ اس کو پڑھتے چلے جائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے بعض انبیاء پر صحائف اور کتب نازل فرمائی جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام، 30 صحیفے ابراہیم علیہ السلام، 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تورات شریف اترنے سے پہلے یہ نازل ہوئے، اور اسی طرح 4 بڑی کتابیں نازل ہوئیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل مقدس حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ ان تمام کتابوں اور تمام صحیفوں کے جو ٹاپکس ہیں، جو مضامین ہیں قرآن کریم میں، سارے قرآن کریم کا مضمون فرمایا سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون اس کے حرف با میں موجود ہے۔ اس کے معنی یہ ہے بی کانا ما کانا و بی یکونا، بی کانا و ما یکونا، بی کانا ما کانا و بی یکون ما یکون، یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ ہی سے ہے، اللہ فرماتا ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ ہی سے ہوگا، یعنی اللہ سے ہوگا۔ اس بے میں موجود ہے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے، ہم بھی اپنے کاموں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ جو بھی جائز کام کریں، ہم غور کریں دن میں کتنے ایسے کام کر رہے ہیں ہم، جس کے حلال کے لیے دکان کھول رہے ہیں، کیا بسم اللہ پڑھی تھی ہم نے؟ غور کریں، توجہ کریں تو ہمیں خود آنسر مل جائے گا۔ کیا ہم نے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، کیا بسم اللہ شریف سے اس کا آغاز کیا تھا؟ کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، جوس پینے سے پہلے، کوئی ہم جو ہے وہ ریفریشمنٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی؟ بعض اوقات بریانی جب گرما گرم سامنے آتی ہے نا، یقین جانے بھول جاتے ہیں ہم، توجہ نہیں رہتی۔ حالانکہ اگر کھانے میں کوئی ایسی چیز ملی ہے نا اور بسم اللہ پڑھی، انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ اگر آپ برکت چاہتے ہیں، آپ ترقی چاہتے ہیں، بسم اللہ شریف کا ورد کیجئے۔ فرمایا علامہ احمد ساوی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ شریف سے اس لیے کی گئی کہ اللہ پاک کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ حدیث پاک میں بھی اچھے کام اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ ہمیں ہر نیک اور جائز کام کے آغاز میں بسم اللہ شریف پڑھیں۔ جو میرا کیمرہ مین ہے ان کو بھی میں کہوں گا، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ شریف کی ابتدا جو بھی نیک جائز کام کریں بسم اللہ شریف سے پڑھ کر کریں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں،
اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں۔ امید ہے اللہ سے کہ اس کے ہر ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ مزید فرماتے ہیں کہ دن میں اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے، اور 19 گھنٹے بقیہ جو ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ پس جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے گا، انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سنیے کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ کتنے کام ہمارے پینڈنگ ہو جاتے ہیں، ادھورے رہ جاتے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم تو غور کر رہے تھے یار یہ کام پینڈنگ ہو، یار کل بھی یہ کام کیا تھا یہ پھر بھی رہ گیا، پچھلے ہفتے بھی کیا تھا یہ رہ گیا۔ کبھی توجہ کریں، اس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ فریج کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، دروازہ کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، گاڑی چلانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، دسترخوان بچھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، گاڑی چلانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ دسترخوان بچھا دیں گے، آپ کے دسترخوان میں برکت ہو جائے گی۔ دروازہ کھولیں گے آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر، قدم رکھیں گے گھر میں داخلے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، بے برکتی دور ہو جائے گی۔ عادت تو بنائیں بسم اللہ شریف کی۔ علماء نے بیان کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے، یہ پڑھ کر دعا مانگیں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ کیسا وظیفہ ہے، مگر توجہ نہیں ہے۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شیر خدا نے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے شیر خدا سے فرمایا کہ اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ تو کسی مشکل میں گر جائیں، کسی پریشانی میں گر جائیں، کوئی پریشانی آ جائے، یہ وظیفہ پڑھ لیں بسم اللہ شریف کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پریشانی دور ہو جائے گی۔ میری ان باتوں کو ضرور نوٹ کیجئے گا اور روزانہ غور کیجئے گا کہ کن کن مقامات پر ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی حاجت تھی اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، بھول رہے ہیں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کو برکت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بہت پیارا کلام ہمارے عظیم بھائی سے سنیں گے۔ یہ کلام اس بحر پر، اس وزن پر، اس زمین پر مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ دونوں کے اشعار اگرچہ مختلف ہیں، انشاءاللہ کچھ مولانا حسن رضا خان صاحب کے اشعار لیں گے، کچھ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار لیں گے، بہت پیاری جو ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر جو ایک جس کا ہم انشاءاللہ تکرار کریں گے وہ ہے، ان کے در کی بھیگ اچھی سروری اچھی نہیں۔ سروری کیا ہے؟ سروری حکومت ہے۔ واقعی جو ان کا گدا ہو جاتا ہے، جو فنا فی الرسول ہو جاتا ہے، اس کو سروری کی حاجت بھی نہیں رہتی، بلکہ سروری جو سرور ہوتے ہیں نا، وہ اپنا تاج کو کاسا بنا کر لے کر حاضر ہوتے ہیں اور سرکار سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ ابراہیم بن ادم کو دیکھے نا، بلق کے بادشاہ تھے، اللہ سے لو لگائی، نبی پاک کے طریقے پر آ گئے، سروری چھوڑ دی اور بیٹھے ایک دریا کنارے۔ کسی نے کہا ابراہیم کیا ہو گیا، اپنی گڈری سی رہے ہو، بادشاہ چھوڑ دی۔ جو سوئی سے گڈری سی رہے تھے نا، وہ دریا میں ڈال دی اور پھر کہا وہ سوئی لائی جائے۔ مچھلیاں آئیں، ایک مچھلی آ کر سونے کی سوئی لے کر آتی ہے، فرماتے سوئی میری نہیں۔ پھر مچھلی گئی، پھر چاندی کی سوئی لے کر آئی، فرمایا یہ بھی میری نہیں۔ پھر گئی اور پھر آپ کی وہی سوئی لے کر آ گئی، آپ نے لے لی اور فرمایا وہ سروری اچھی تھی یا یہ سروری اچھی ہے؟ سبحان اللہ۔ ان